آج کے درس میں حسنین کریمین یعنی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا ذکر ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حسنین کریمین ہر لحاظ سے نجیب الطرفین ہیں، کہ آپ کے والد سیدنا علی ہیں جو رابع الخلفاء ہیں، داماد محمد مصطفیٰ ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے زوج ہیں، اور پھر ان کے والد ابی طالب اور ان کی والدہ بھی سب بنو ہاشم سے ہیں، نجیب الطرفین۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے آپ کو اللہ نے حسن اور حسین، یہ دونوں بھائی ہیں، ان دونوں کی عمر میں 1 سال کا فرق ہے، یعنی سیدنا حسن 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور سیدنا حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ایک صحیح روایت میں ہے کہ ایک دن بی بی ام الفضل رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا سخت خواب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بی بی بتاؤ تو صحیح۔ یا رسول اللہ، میں بتانے سے بھی ڈرتی ہوں۔ بہرحال سرکار دو عالم کے حکم پر بی بی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے بدن سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں ڈالا گیا ہے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا ام الفضل، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ تالد فاطمہ و تکون فی ہجرہ، فاطمہ امید سے اللہ اس کو بچہ دے گا تو تیری گود میں آئے گا۔ چونکہ اولاد جو ہے، اولادنا اکبادنا، جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو بی بی کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ من آذاها فقد آذانی، جو ان کو تکلیف پہنچائے اسے مجھے تکلیف پہنچائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ تو حسنین کریمین کو اللہ نے ہر لحاظ سے ایک شان بخشا، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں اور خود حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ سر سے لے کر سینے تک، ناف تک حضرت حسن بالکل حضور کی شکل تھے، اور حضرت حسین جو ہے ان کا نچلا حصہ جو تھا پاؤں تک وہ بالکل حضور کی شکل تھا، اور اگر دونوں بھائیوں کو اکٹھے کھڑا کر دو تو حضور کی تصویر نظر آ جاتی رضی اللہ عنہما۔ اور اسی طرح صحیح روایات میں ہے کہ ایک دن حضرت علی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما عصر کی نماز کے بعد جا رہے تھے، اور دونوں بھائی جو ہیں وہ کھیل رہے تھے، حضرت حسن کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا اور کہا واللہ شبیہ بالنبی لا بعلی، کہا مجھے اللہ کی قسم ہے تم حضور کی شکل ہو، حضرت علی کی شکل نہیں ہو۔ فضحک علی، حضرت علی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اور اسی طرح
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پہ خطبہ پڑھا رہے تھے، اور یہ دونوں بھائی، اور ایک روایت میں ہے کہ قمیصاں نے دونوں پر سرخ رنگ کی قمیصیں تھیں۔ ویسے سرخ رنگ کے کپڑے سے حضور نے منع فرمایا ہے، لیکن بچوں کے لیے تو نہیں ہے۔ سرخ رنگ کا کپڑا جس میں اور کوئی رنگ نہ ہو وہ منع ہے، اگر اور دھاریاں ہوں یا اور نشان ہوں پھر کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور پہ علیہ حلۃ حمرا، آپ سرخ رنگ کا جوڑا پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ نے فرمایا کہ اصل میں اس میں دھاریاں تھیں اور یمن سے وہ آیا تھا۔ حضور منبر پہ بیٹھے ہیں، منبر پہ خطبہ بڑی اہم چیز ہے۔ جب نظر پڑی کہ دونوں بھائی آ رہے ہیں اور پاؤں میں کپڑا پھنس جاتے، گر جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں فلم اصبر، میں صبر نہ کر سکا، منبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، واقعی اولاد آزمائش۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ان جوانوں میں سے ہیں جنہوں نے خلیفہ سیدنا عثمان کے دروازے پہ پہرا بھی دیا ہے، اور ہر مشکل گھڑی میں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں۔ ایک دن میرے آقا نے سیدنا حسن کو دیکھا تو فرمایا ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اس کے ذریعے اللہ دو بہت بڑی مسلمان جماعتوں کے درمیان میں فتنہ ختم کر کے صلح کا ذریعہ بنائیں۔ یہ پیشین گوئی بھی حضور نے دی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور جو بالکل 100% صحیح ثابت ہوئی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان میں جو شدید اختلاف تھا، جنگیں تھیں، لڑائیاں تھیں، اب حضرت علی کی شہادت کے بعد خلافت ملی حضرت حسن۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت حسین کے مشورے سے سیدنا معاویہ کو بلا کے صلح کر لی اور خود خلافت سے دستبردار ہو۔ حضور کی وہ پیشین گوئی جو تھی وہ پوری ہو گئی کہ دو مسلمانوں جماعتوں میں جو جھگڑا تھا وہ جھگڑا، فتنہ، لڑائی سب ختم ہو گیا۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیں کہ حضرت حسن کے تو خلیفہ راشد ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے نا، کہ سرکار نے فرمایا الخلافۃ بعدی 30 سنۃ، تو جب خلیفہ راشد خود دستبردار ہو کر حضرت معاویہ پہ ہاتھ پہ بیعت کر لیں تو اب وہ بھی خلیفہ ہو گئے، کہ ارباب حل و عقد نے بھی بیعت کی، حضرت حسن نے بھی کر دی، حضرت حسین نے بھی کر دی، اس لیے اب ان کی خلافت میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور صحابہ یہ اکرام کرتے تھے کہ حضرت ابن عباس جیسا آدمی حبر المفسرین یاخذ برکاب الحسن والحسین، وہ سوار ہوتے وہ ان کا رکاب پکڑ کے ساتھ چلتے اور کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ مجھے اللہ نے یہ خدمت کی توفیق دی ہے۔ اور اسی طرح سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر میں تھے، دو واقعے پیش آئے۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ
ابھی سفر میں تھے، راستے میں تھے اور شدید بارش آئی۔ یہ قاعدہ ہے کہ پہاڑی علاقے یا صحراؤں کی بارشیں نہیں ہوتی ہوں تو پھر بڑی شدید ہوتی ہیں۔ کسی بدو کے خیمے لگے ہوئے تھے ایک دو، تو آپ وہاں پہنچے فوراً بھی، آخر بارش سے تو پناہ لینی ہے نا۔ تو اس بدو نے جب دیکھا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، حسن حسین ہے اور آپ کا خادم ہے، اس نے کہا حباً و کرامتاً اہلاً و سہلاً، آئیے تشریف لائیے۔ انہیں خیمے میں بٹھایا اور آپ کے اونٹوں کو جا کے اپنے باڑے میں باندھا، اور بڑی محبت سے کھانا پیش کیا۔ ایک دمبا تھا، ذبح کیا، دمبا پکایا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ دوسرے دن بھی بارش نہیں رکی۔ اب حضرت حسن حسین مجبور ہیں، بارش رکے تو آگے سفر جاری رکھیں نا۔ 2 دن کے بعد بارش رکی تو حضرت نے خادم سے پوچھا کہ بھائی کتنے پیسے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ 20,000 درہم۔ فرمایا 10,000 درہم اس کو دے دو، اور ساتھ معذرت بھی کی کہ دیکھو بات سنو، ہم سفر میں ہیں، تمہاری صحیح خدمت نہیں کر سکتے، لیکن اگر کبھی مدینہ منورہ میں آنا ہو تو پھر پوچھ لینا، کسی سے بھی پوچھنا حسن حسین کے بارے میں، وہ بتا دیں گے۔ جب آگے چلے تو خادم نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضرت پھر آگے سفر میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی نے 2 بکریاں کھلائیں، 2 دمبے ذبح کی، آپ نے 10,000 دے دیے، تو آگے کسی اور کو بھی 10,000 دیں گے، ہمارے پاس ہو کے ہی واپس بھی تو آنا پڑے گا، بہتر نہیں ہے کہ ہم واپس ہی چلے جائیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت کیا بات کی، فرمایا ہم سے زیادہ وہ بدو سخی ہے۔ میں کہا کیسے حضرت؟ 2 دمبے کھلائے، 200 ریال کے ہوں گے، آپ نے تو 10,000 دیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، اس کی کل جائیداد ہی 2 دمبے تھے، تیسرا تو اس کے بعد تھا کچھ نہیں۔ وہ اس نے ذبح کر کے ہمیں کھلا دی تو گویا اس نے پوری جائیداد کھلا دی، ہم نے تو پھر بھی آدھے پیسے دیے ہیں، تو سخی تو وہ ہے۔ اور اسی طرح آپ سفر میں ایک مقام پہ پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، بوڑھے آدمی ہیں، 70-80 سال کی عمر ہے، وضو کر رہے ہیں لیکن وضو کرنا آتا نہیں۔ اب دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم اس بزرگ سے کہیں کہ حضرت آپ تو وضو صحیح نہیں کر رہے تھے، انہیں تکلیف ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ بچے ہو کے مجھے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ایک طریقے سے کہتے ہیں۔ دونوں بھائی آ گئے، السلام علیکم کیا، وہ بزرگ کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم اس لیے آئے، ہم دونوں بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا تو شکل سے بھی نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا آپس میں اختلاف اس بات پہ ہے کہ میرا بھائی حسن کہتی ہیں کہ میں وضو سنت کے مطابق صحیح کرتا ہوں، اور حسین کہتے ہیں کہ وضو سنت کے مطابق میں صحیح کرتا ہوں۔ اب آپ مہربانی کریں، آپ بزرگ ہیں، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ دونوں بھائیوں میں سب سے اچھا وضو کس کا ہے۔ اس طرح دین سکھلایا جاتا ہے۔ سیدنا حسن نے وضو کیا، سیدنا حسین نے کیا، بوڑھا رونے لگ گیا، اور نے کہا جوانو تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے، میرا ہی غلط ہے۔ اب اس بندے کو آپ اس انداز میں تعلیم دیں گے وہ کبھی بھولے گا؟ اگر آپ آتے ہوئے ہی کہہ دیں کہ جی آپ کافر ہیں، آپ کی پینٹ نیچے ہے، آپ کی شلوار ٹخنے کے نیچے ہے، یہ جہنم میں جائے گا، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی چابی مولوی کے ہاتھ میں ہے، یہ دروغہ ہے، جہنم ہے۔ بھئی حدیث سنا لو، شریعت میں یہ بنا ہے میرا بیٹا، میرے عزیز، نماز پڑھ رہے ہو، مسجد میں آ گئے ہو، پھر ایک کام خلاف سنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں روایت ہے
کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ بیٹھے تھے حضرت حسین، اور سامنے ایک صحابی آئے. انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ حسین نعم البرکب، یار کیا تمہیں سواری ملی ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کے کندھے پہ سوار ہو. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے جملہ مکمل نہیں کیا. سواری اگر اعلیٰ شان ہے تو نعم الراکب، راکب کون ہے؟ راکب بھی تو شان والا ہے. اسی طرح صحیح حدیثوں میں ہے، روایات صحیحہ میں ہے کہ حضور آتے تھے اور بی بی فاطمہ سے فرماتے کہ میرے بچوں کو بلاؤ. جب بلاتے سینے سے لگاتے، ان کو آپ سونگھتے بھی تھے اور چومتے بھی تھے. کان یشمہما و یضمہما، اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، انہما ریحانایا من الجنہ، یہ تو میرے پھول ہیں، یہ تو میرے ریحانہ کہتے ہیں یہ ببری جس سے خوشبو آتی ہے، یہ تو میرے لیے دنیا کے پھول ہیں دونوں. آپ اپنے سینے سے لگاتے، ان کو چومتے بھی اور اس کے بعد ان کو سونگھتے بھی تھے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے میرے مدنی کے پسینے میں خوشبو تھی، حسن حسین کے جسد میں بھی خوشبو تھی. کیوں نہ ہو، آخر بدن فاطمہ کا ہے، نوازِ رسول ہے. اور اسی طرح ایک دن حضور پاک نے دونوں کو بٹھایا اور دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں. وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُمَا، اور اس سے بھی محبت کریں جو ان سے محبت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا فرمائی. اور اسی طرح صحیح روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی اور خود حضور پاک، آپ نے ایک چادر مبارک ان کے اوپر ڈالی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دیں. اصل وجہ کیا تھی کہ قرآن میں یہ آیت انما یرید اللہ ان یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے ہر قسم کی رجس، ہر قسم کی ناپاکی دور کر دیں اور بالکل پاکیزہ کر دیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. اور یاد رکھیں یہ آیت تطہیر سارے قرآن پاک میں دیکھ لیں کہ پہلے بھی حضور کی بیویوں کا ذکر ہے، اس آیت کے بعد بھی بیویوں کا ذکر ہے. اصل میں یہ اہل بیت کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہی ازواج رسول پہ ہے. آج بھی کہتے ہیں میری اہلیہ ہے، اہل و عیال ہیں. اور اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ جب فرشتوں نے آ کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی، فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ اللہ آپ کو اولاد دیں گے، لڑکا دیں گے، اور وہ بھی علم والا. ایک جگہ فرمایا علیم، علم والا. تو جس میں علم بھی آ جائے، علم بھی آ جائے تو باقی کیا بچ گیا؟ اب آپ کی بیوی سیدنا ابراہیم کی بیوی وہ ساتھ کھڑی تھی،
بوڑھی تھی. فأقبلت امرأة في صرة فسكت وجهها قالت عجوز عقيم. اس نے اپنی پیشانی پہ سے ہاتھ مارا کہ ہائے میں بوڑھی ہو گئی, میں تو بچے پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, میرے تو ایام بھی بند ہو گئے ہیں. اور دوسری جگہ انہوں نے یہ کہا کہ ھذا بعلی شیخا, کہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہو گیا, میں بھی بوڑھی ہو گئی. ان ھذا لشیء عجیب, یہ عجیب بات ہے کہ اب مجھے بچہ ہوگا. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت. انہوں نے کہا بی بی کیا کہہ رہی ہو, اللہ کے حکم سے حیران ہوتی ہو, جو جوانی پہ دینے پہ قادر ہے وہ بڑھاپے میں بھی دینے پہ قادر ہے. کیوں تعجب کر رہی؟ تو انہوں نے اہل بیت کا اطلاق جو ہے, حضرت ابراہیم کی صرف بیوی تھی اور تو کوئی نہیں تھا وہاں, بچہ تو پیدا ہی نہیں ہوا. تو اہل بیت کا لفظ ہوتا ہی ازواج کے لیے ہے, اور یہاں بھی ازواج کے لیے ہے. یہ جو روافض اور شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اہل بیت سے مراد صرف یہی 5 تن پاک ہیں جن کو حضور نے اپنی چادر کے نیچے لا کے اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت, یہ میرے اہل بیت ہیں, اور تو کوئی اہل بیت ہے ہی نہیں. تو یہ ان کا یا غلط فہمی ہے یا سمجھے نہیں ہے یا لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ایک چیز نص قطعی سے ثابت ہو جائے اس کے لیے پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے کبھی مکے کے لیے دعا نہیں مانگی کہ اللہ مکے کو حرم بنا دے, وہ تو قرآن میں بن گیا, اللہ نے بنا دیا. مدینے کے لیے دعا مانگی کیونکہ اس کے لیے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. تو اگر اہل بیت سے مراد صرف 5 تن پاک تھے پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ دعا تو اسی لیے مانگی گئی کہ یا اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے. اگر وہ اس آیت, اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ بی بی ام سلمہ بیٹھی تھی, انہوں نے کہا حضور میں بھی چادر کے نہیں فرمایا خیر تم کیوں آؤ, تم تو پہلے نص قطعی میں اہل بیت ہو. لیکن بہرحال ہمارا ایمان یہی ہے کہ ازواج رسول بھی اہل بیت ہیں اور اولاد رسول بھی اہل بیت ہے, حسن حسین بھی اہل بیت ہیں اور سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت ہیں. یہ سب اہل بیت رسول اللہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی دعا منظور فرما لی اور سب کو مقام مل گیا اہل بیت ہونے کا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے پاس مال غنیمت آیا تو سب سے زیادہ حصہ اصحاب بدر کو دیتے تھے کہ بدری صحابی کا شان زیادہ ہے. اس زمانے میں ان کے لیے 5000 درہم آپ نے وظیفہ مقرر کیا. حضرت حسن حسین کے لیے بھی 5,000 وظیفہ مقرر کیا. کہا کہ ان کا بھی شان اتنا بڑا ہے کہ ان کو میں اصحاب بدر سے بھی کم نہیں دے سکتا. اور اسی طرح ایک دفعہ یمن سے کچھ ہلا کہتے ہیں چادر اوپر اور نیچے ایک رنگ کی ہو, اس کو کہتے ہیں ہلا. اور پہلے رواج یہی تھا کہ نیچے چادر ہوتی تھی. تو اب ہلے جب یمن سے آئے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما دیا کہ حسن حسین کو نہیں دیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے سب کو حلے دیے ہیں، لیکن حسن فرمایا یہ حسن حسین کے قابل نہیں تھے، یہ میں نے یمن کے گورنر کو لکھا ہے کہ ان کے لیے خاص حلے بھیجے، یہ میرے شہزادوں کے پہننے کے لائق نہیں تھے. وہاں سے خصوصی حلہ منگوا کے دونوں بھائیوں کو دیے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کان یکرمہما ویعظمہما، تکریم کرتے، تعظیم دیتے، اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتے اور 2 لاکھ سالانہ وظیفہ پیش کرتے. رضوان اللہ علیہم اجمعین. سیدنا حسن کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے. البتہ سیدنا حسین وما اہل و عیال سرزمین کرب و بلا میں شہید ہوئے. رضوان اللہ علیہم اجمعین واللہ اعلم.